کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آج کل بحث ہو رہی ہے کہ یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے. شراب سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی بیبی تھوڑا ہے کہ وہ شراب پینے سے ناراض ہو رہا ہے؟ یہ مولویوں نے کیا پکڑ بنا رکھے. جی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ. آہستہ آہستہ نماز کی اہمیت ختم ہو رہی ہے, شراب پینے کی اہمیت بڑھ رہی ہے, حجاب تقریباً رخصت ہو رہا ہے, حجاب رخصت ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ شادیوں وادیوں میں آپ دیکھ لیں, عنقا نام کی چیز ہوتی ہے وہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آج ہمارا خطبہ ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں. پورا خطبہ آج اہمیت ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کی کیا اہمیت. ایک آیت اور سن لیجیے بس, میں پھر ایک آدھ حدیث پڑھوں اور پہلے خطبے کو اختتام پذیر کروں. ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کر تاکہ میں یاد رہوں. نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ یاد رہے. اگر اللہ ہی یاد نہیں ہے تو پھر نماز کا حکم ہے ضرور کریں, مگر وہ ایکسرسائز بن جائے گی. نماز ہے ہی وہ کہ جس سے اللہ یاد آئے, جس سے گناہ ختم ہو, جس سے طلب مدد ہو, جس سے انسان قرب خدا کی طرف جائے, جس سے انسان پنکچوئل بنے, جس سے انسان سیکیورٹی گارڈ بنے. تبھی حکم ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جماعت کا حکم ہے. یا مریم اقنتی لربک وارکعی مع الراکعین. اقنتی, اے مریم قنوت پڑھ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. عورت کے لیے بھی نماز جماعت ہے. ایک مسئلہ بھی بتا دوں میں شریعت کا. عورتوں کے لیے عورت لیڈ کر سکتی ہے نماز کو. یہ غلط فہمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں عورت عورتوں کو نماز میں لیڈ کر سکتی ہے, وہ صرف سامنے نہیں کھڑی ہوتی, ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بس اتنا فرق ہے. جیسے اگر ایک ماموم ہو ہمارا تو ہم کیسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. مگر ورنہ امام جماعت ہو سکتی ہے عورت باقاعدہ. ظاہر ہے کہ مرد کے لیے نہیں ہو سکتی, جیسے امینہ ودود نے یہاں نماز پڑھا لی تھی اور ہمارے ایک صاحب بہادر نے بوٹوں کے ساتھ نماز پڑھ لی. یہ اس میں تصویر آئی باقاعدہ بوٹوں کے ساتھ. تو عورتیں جو مثلا جو عورتیں لیڈر ہیں, جو عورتیں درس دیتی ہیں, جو عورتیں مثال کے طور پر مجالس پڑھتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تربیت حاصل کریں اور وہ جماعت کرائیں. بے شک کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں. عورتیں عورتوں کو جماعت کرائیں. آخری بات آیتوں کی حد تک سن لیجیے آج اہمیت نماز کے بارے میں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. بڑی عجیب کوٹیشن دی ہے قرآن میں کہ منافق بالکل پہچانا نہیں جائے گا, آپ ہی کی طرح ہوگا منافق. عجیب. مگر کیسے پہچانو گے منافق کو؟ جب نماز قائم کریں گے منافق تو ڈھیلے ڈھالے ہوں گے, چست و چاق و چوبند نہیں. مومن آئے تو مجاہد کی طرح آئے, شیر کی طرح آئے نماز پڑھنے کے. دیکھ لیجیے منافق کی پہچان کیا ہے, وہ ڈھیلا ڈھال. بھائی چٹی پڑ گئی, فائن ہو گیا, جرمانہ ہے, اب منہ دکھانا ہے, کیا کرے, ابا جی سخت ہیں, بیوی سخت ہے, وہ کہتی ہے پڑھو نماز مثال کے طور پر. اولاد باہر جا کے پراپگنڈا نہ کرے, استغفر اللہ. یہ منافق کی علامت ہے. مومن کی علامت یہ ہے شیر کی طرح نماز کے لیے آئے, اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے آئے, باقاعدہ بن ٹھن کے نماز کے لیے آئے, دوسروں کو بلاتا ہوا نماز کے لیے آئے. آپ کو معلوم ہے جب مولا کائنات اپنے گھر سے مسجد کوفہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سارے راستے میں کہتے ہوئے جاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ عباد اللہ, اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, نماز نماز. یہ مولا کا طریقہ تھا. اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے.
انشاءاللہ یہ کئی ہفتے موضوع چلے گا. آج یہ پہلا سیشن ہے اہمیت نماز کا، کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی رکعتین، صرف 2 رکعت نماز، 4 رکعت نہیں، 17 نہیں، 34 نہیں، 51 نہیں، صرف 2 رکعت نماز. فرماتے ہیں اگر صدق دل کے ساتھ اے مومن تو 2 رکعت نماز پڑھ لے تو قبر میں تجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا. صرف 2 رکعت نماز قبر میں تیرے لیے منہ سو غمخوار بن جائے گی. یہ طریقہ ہمارے انبیاء کا اور ائمہ کا رہا. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جیسے سیرت جناب امیر میں لکھا ہے کہ کلما وقع فی معضلۃ، علی پر جب بھی کوئی مشکل پڑتی کان یصلی رکعتین، فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھتی. یہ مولا علی کا طریقہ. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بی بی پاک ایام فاطمیہ ہے، بی بی پاک جب زخمی ہوئی ہے تو پہلا کام امام علی نے کیا کیا ہے؟ صلی رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھی. یعنی حضرت علی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دکھوں کا مداوا 2 رکعت نماز میں. جب قبر میں رکھنا چاہتے ہیں اپنی زوجہ کے جسد کو تو صلی رکعت ہے، 2 رکعت نماز. منصور دوانقی ہمارے چھٹے امام کو قتل کرنا چاہتا ہے. قاصد نے آ کر بتایا اور آپ کا صحابی کہتا ہے سرکار آج بچنے کی کوئی سبیل نہیں. آپ نے فرمایا اصلی رکعت ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ کے ساتھ یہ رابطہ مجھے منصور کے شر سے بچا دے گا. جب منصور کے دربار میں پیش ہوئے تو منصور نے کہا کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا ہے آپ کو قتل کرنے کا. 2 رکعت نماز کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. آج یہاں پر بحث رک رہی ہے کہ نماز کو اہمیت دیں، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، رکوع اور سجدہ کو کمپلیٹ کر کے پڑھیں، ایسے جرمانہ سمجھ کے نہیں، اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پاک صاف پڑھیں، تجوید و قرات کے احکام سیکھ کر پڑھیں، اور احکام نماز کو سیکھنے کے بعد پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا وسعها إلا دون وسعها وعفا عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. أشهد أن لا إله إلا هو العتوب ولا العباد بجوده والعباد ولا المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم. مومنین کرام، دوسرا خطبہ ہمارا عموماً توبہ کی دعوت اور کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے. توبہ کی بابت میں آج جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے. اور وہ ہے
ڈرٹی پالیٹکس یہ ہمارے ہاں ہماری روزمرہ کی زندگی کا پارٹ آف لائف ہے. یہ ہم نے اسکول کے زمانے سے کالج کے زمانے سے دیکھا ہے, آج تک دیکھتے ہوئے آ رہے. ڈرٹی پالیٹکس کا مطلب یہ ہے معاویہ کی فالوئنگ. جی ہاں, ڈرٹی پالیٹکس یہی مطلب. سیاست اگر کرنی ہے تو مولا علی والی کا ہے. لولا التقى لكنت ادهى من العرب. جب حاکم شام نے کہا کہ میرے پاس بڑے ریسورسز اور سورسز ہیں اور آپ سورس لیس ہیں, میں آپ کے خلاف ہر طریقہ استعمال کر رہا ہوں پروپیگنڈے کا, اور آپ کو میں اس معاملے میں فیل پاتا ہوں. آپ نے فرمایا لولا التقى لكنت ادهى من العرب. اگر تقوی مانے نہ ہوتا تو پھر میں بھی وہی کرتا. مجھے تقوی روک رہا ہے. روزہ دار روزے میں سب کچھ کھا پی سکتا ہے مگر اسے روزہ روک رہا ہو. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, سامنے اگر نامحرم نظر آ جائے تو آپ کی نگاہ نیچے جائے گی. وہ نماز روک رہی ہے جس کا ابھی پہلے خطبے میں عرض کیا ذکر کیا ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر. مولا علی فرماتے ہیں تقوی مجھے روکتا ہے, ورنہ میں بھی ہر طریقہ استعمال کر سکتا ہوں مگر تقوی مانے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس اسے کہتے ہیں جس میں تقوی نہ ہو. یہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاں بدقسمتی سے, بچپن سے ہی میں نے دیکھا ہے, کوئی آج تو نہیں دیکھ رہا. بچپن میں ہمارے مولوی صاحب تھے قبلہ غلام نبی, یہ سرکی کے تھے آپ کے علاقے کے, مظفر گڑھ سے ان کا تعلق تھا. ان بیچاروں کو ہمارے رشتہ دار بڑا بے عزت کرتے تھے. جی ہاں, یہ چیز ماشاءاللہ آج تک آ رہی ہے, چل رہی ہے. علماء کو بے عزت کرنے کا رواج چینج نہیں ہوا. قوم چینج ہو گئی. شلوار قمیض سے پینٹ آ گئے, زاربند سے بیلٹ آ گئے, پنجابی سرائکی اردو سے عربی فارسی سے انگریزی آ گئی. مگر جو چیز نہیں بدلی وہ اہانت علماء ہے. وہ وہی مولوی غلام نبی صاحب بیچاروں والی آج بھی جاری ہو ساری ہے ہر طرف. ڈرٹی پالیٹکس انسان کو اتنا خراب کر دیتی ہے کہ پھر انسان انبیاء, علماء تو علماء انبیاء کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ سوچتے ہیں سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل انبیاء کے خلاف تھے, وہ کیسے تھے؟ جیسے ہمارے لوگ علماء کے خلاف ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ڈرٹی پالیٹکس اس حد تک جا رہی ہے, ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں مگن ہے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے, نہ کسی سے کوئی کنسرن, نہ